ہلو اینڈ ویلکم فرام اقبال انٹرنیشنل لا سروسز۔ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے اباؤٹ دی کراس ایگزامینیشن، جرح کے بارے میں کہ جرح کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، وٹ از دا پروسیجر فار کراس ایگزامینیشن۔ دیکھیں، جس طریقے سے کوئی یک طرفہ بات سن کر کوئی شخص بھی سچائی کی حد تک، سچائی تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طریقے سے مہارت کے ساتھ کراس کیے بغیر آپ عدالت کے سامنے تصویر کے دونوں رخ، خاص طور پر سچائی کا رخ پیش نہیں کر سکتے۔ ابتدائی جو ایگزامینیشن چیف ہوتا ہے، ابتدائی بیان سنتے وقت بد دیانت یا جھوٹے گواہ کا بیان بھی سچا معلوم ہوتا ہے، لیکن کراس کے دوران پتہ چلتا ہے کہ بظاہر پارسا اور دیانتدار گواہی دینے والا شخص کتنا بد دیانت اور جھوٹا شخص ہے۔ جان بوجھ کر بہت سی باتیں بیان کرنے سے وہ گول کر گیا ہے اور ادھوری صداقت کو مکمل صداقت بتا کر سب کو مغالطے میں ڈالنا اس کی خواہش ہے۔ معاملہ کچھ اور ہی تھا جبکہ گواہ نے دوسرا رنگ پیش کیا۔ کراس عدالتی کارروائی کا ایک وقت ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جو کہ مہارت اور ذہانت کے ساتھ اگر کراس کیا جائے تو عدالتی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، اس کے علاوہ جرح سننے والے جو اس کورٹ میں عام پیپل موجود ہوں گے، دوسرے وکلاء بھی موجود ہوں گے، کراس کرنے والے کی قابلیت، صلاحیت اور اس کی ایبیلٹی پر بھی معترض ہو جاتے ہیں، بلکہ خود بڑی حد تک اس سے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ذہن کی ذہن سے کشتی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ابتدائی جو ایگزامینیشن چیف تھا، اس میں نورا کشتی یا ملی بھگت لڑائی کا ایک گمان ہوتا ہے۔ وکیل اور اس کے گواہ طے شدہ پروگرام کے تحت عام و معمولی طرح کی مکالمہ بازی کرتے ہیں، لیکن جرح میں جو بات گواہ چھپانا چاہتا ہے اس کو اس طریقے سے سامنے لایا جاتا ہے کہ گواہ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے یہ وکیل مجھ سے یہ چیزیں پوچھ رہا ہے۔ اس کو آخر وقت تک یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس سے جو کراس کوشچن کس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں، اس کے جوابات کا مقدمہ پر کیا اثر مرتب ہوگا۔ غرض کہ کامیاب وکیل کو کامیاب جرح کرنے والا ہی ہونا چاہیے۔ جرح کرتے وقت آپ اپنے ذہن میں تمام فالتو چیزیں اور خیالات ذہن سے نکال دیں، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ اخلاقی یا اسلامی اعتبار سے جرح کرنا معیوب ہے یا مستحسن فعل ہے۔ قطعاً ناظر اس کے کہ جرح ایک معیوب فعل ہے یا ایک اچھا فعل ہے، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو کراس کرنا ہے۔ کراس کا پہلا اصول یہ بتایا جاتا ہے کہ بلا مقصد سوالات گواہ سے نہ پوچھے جائیں۔ جو ایگزامینیشن چیف کے مضر رساں جو اثرات ہیں اس کو زائل آپ کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ میں خود اعتمادی پائی جاتی ہے اور یہ سمجھنے میں حق باجانب ہے کہ اگر گواہ نے خطرناک جوابات دیے تو یہ آپ کے کیس کا حلیہ کس طرح بگاڑ سکتے ہیں، اور آپ اس کا حلیہ بگاڑنے میں کس قدر اہلیت رکھتے ہیں، تو آپ بالکل آزادانہ اور فری سٹائل جرح کرنے کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک فری سٹائل جرح کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کافی مہارت اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جرح جو کراس ایک فن ہے جو عقل، ذہانت اور شعور کی پختگی اور زندگی کے عملی تجربے سے عبارت ہوتا ہے۔ دیکھیں، کراس کے لیے کوئی الگ منطقی آلات ایجاد نہیں ہوئے ہیں،
روزمرہ کی زندگی میں واقعات کو سچ ثابت کرنے کے لیے مروجہ طریقوں کو اپنے عدالتی معاملات بھی درست ثابت کرنے کے لیے آپ یہ کراس کرتے ہیں۔ عدالتی عہدیدار، چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو یا تھرڈ کلاس سول جج ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جذبات سے آری ان میں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، معاملات کا بلکہ دنیا بھر کے دھندوں کا اس کو بھی کسی حد تک علم ہوتا ہے۔ انسانی جذبات ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، غصہ، گرمی، جھنجھلاہٹ، جھوٹ، نفرت، سچ کی جانب جھکاؤ اور دوسرے فطری معاشرتی اور مالی تقاضے جو ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ لہذا جرا کرتے وقت آپ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے اور یہ نہ سمجھے کہ عدالتی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے کوئی دیو ملائی کردار ہوتا ہے، دل اور بھید کا حال از خود جانتا ہے۔ آپ کا فرض تو جس بات کو آپ سچ ثابت کرانا چاہتے ہیں اس کو عدالتی اعتبار سے آپ کو سچ ثابت کرانا ہے۔ اس لیے آپ کو واقعات پر بھرپور عبور حاصل ہونا چاہیے۔ آپ کو وہ واقعات جو ریکارڈ پر نہیں لائے گئے ہیں اور جن کا ریکارڈ پر آنا آپ کے کلائنٹ کے مفاد کے لیے بہت ضروری ہے، ان سب کا پورا آپ کو ادراک ہونا چاہیے، آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، اور ان سب چیزوں پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ فریق مخالف آپ کے موقف کو درست ثابت اگر کرتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی امکانی صلاحیتوں کو ملحوظ کار رکھتے ہوئے کراس کوسچن کریں۔ اس طریقے سے اگر کوئی معاملہ کوئی ٹیکنیکل قسم کا معاملہ ہے تو اس معاملے کو ٹیکنیک جاننے کے لیے پوری آپ کوشش کریں۔ مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس ہے تو اس میں جب تک آپ اس گاڑی کو چلانے، اس گاڑی کے پرزوں کے بارے میں، اس کی بریک کے بارے میں، ہینڈ بریک کے بارے میں، اس کی ٹائراڈ کے بارے میں اور اس کی دوسری سارے پرزوں کے بارے میں اگر صحیح طریقے سے آپ نہیں جانتے ہوں گے، بالخصوص آپ جو موٹر وہیکل انسپیکٹر ہے اس پر آپ کراس نہیں کر سکتے۔ واقعات کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ قانون جاننا بھی جرح کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمے کی جو جزویات ہیں اس تک واقعات تک معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایم ایل او سے ڈاکٹر پہ کراس اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ سب چیزیں نالج ہونی چاہیے، میڈیکل جورسپروڈنس پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اب جب تک میڈیکل کے علم کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ ڈاکٹر پر کراس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان سب چیزوں کے بارے میں ایک اچھے اور ایک قابل وکیل کے لیے جو ایک اچھی اور بہترین قسم کی کراس کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے۔ کراس ایک دو دھاری تلوار بھی کہا جاتا ہے جس کو، یہ ایک قسم کا ایسا فن ہوتا ہے، اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کر لی تو غلط بھی کوشچن اگر آپ نے کر لیا تو یاد رکھیں وہ کوشچن آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کون سے کراس کوشچن کرنے ہیں اور ایگزامینیشن چیف والے کوشچن نہیں کرنے۔ ادروائز اگر آپ نے اس کراس کے فن کو تھوڑا سا بھی غلط کیا تو وہ تلوار آپ کو بھی لگ سکتی ہے، وہ آپ کے خلاف بھی آ سکتی ہے، وہ آپ کے کلائنٹ کا کیس بھی برباد کر سکتی ہے۔ سب ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کراس کرنے کا فن نہ جانتے ہوئے بھی ایک وہ کیس جو آپ جیت رہے ہو اس وکیل کے غلط سوال پوچھنے کی وجہ سے وہ کیس آپ ہار جاتے ہیں۔ آپ اپنے کیس کو بھی بگاڑ سکتے ہیں، اپنے کیس کو سنوار بھی سکتے ہیں۔ سارا دار مدار ہے کراس کے فن پر۔
اگر آپ کو کراس کا فن آتا ہے تو آپ بگڑے ہوئے کیس کو بھی آپ سنبھال سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کراس کا فن نہیں ہوتا، بنے بنے کیس کو بھی آپ ہرا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو عقل مہارت کے ساتھ ایک فن آنا چاہیے آپ کو کراس کرنے کا، تب آپ حقائق کی طرف جا سکتے ہیں، وہ حقائق جو گواہ نے چھپائے تھے، اور آپ اس طریقے سے اسے گلوائیں گے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ سچ بتا دے گا۔ یہ ایک فن ہوتا ہے ایک اچھے وکیل کا، ایک ذہین وکیل کا، کہ وہ کس طریقے سے کراس کرتا ہے اور اپنے کیس کو پروف کر دیتا ہے۔ وہ مکاری، وہ جو ایک دوسری پارٹی نے اور اس کے وکیل نے آپس میں ملی بھگت کے ساتھ جو اس کو پڑھا دیا گیا تھا، سمجھا دیا گیا تھا، اس نے رٹی رٹائی باتیں کراس ایگزامینیشن میں کی یا ایفیڈیوٹ کی صورت میں دی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کون سے کوسچن کس مقصد کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ اب اس طریقے سے آپ کراس کریں کہ وہ حقائق جو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بتا دے گا اور کورٹ کے ریکارڈ پہ آ جائے گا، اور اس طریقے سے آپ ایک بہترین طریقے سے اپنے کیس کو پلیڈ کرتے ہوئے آپ کیس کو ون کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہیں کہ اگر ان طریقوں کو آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آپ سارا دار و مدار اس کراس پر ہوتا ہے۔ مین جو چیز ہے کسی بھی کیس کو ون کرنے کے لیے وہ کراس ہی ہے۔ تو اگر آپ ایک اچھا کراس کریں گے اور حقائق وہ جو یک طرفہ دوسری پارٹی نے نہیں بتائے، چھپا لیے گئے یا وہ بتانا نہیں چاہتے، آپ اگلوا سکتے ہیں اس گواہ سے جس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور حقائق بتا دے گا، تو آپ اپنے کیس کو، اپنے کلائنٹ کے کیس کو جتوا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر کہ پروسیجر آف دا کراس، کہ کس طریقے سے آپ کو کراس کرنی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کراس کوسچن مجھے پوچھنے یہ نہیں پوچھنے، دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت دے کر پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔